آپ کے شمولیتی پروگرام میں راجہ فاروق حیدر خان موجود نہیں تھے، انہیں دعوت نہیں دی گئی، ناراضگی ہے یا وہ خود نہیں آئے؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وہ کیا کہتے ہیں اختلافی نوٹ سے ہی بات شروع کی، تو میں اپنا ہمارا خیال ہے کہ یہ ان کی بنتی تھی، ایک ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس پروگرام میں آتے جو ہمارا شمولیتی پروگرام تھا، آنا چاہیے تھا انہیں، اس میں کسی دعوت کا یا دوسری کسی چیز کا تو انتظار کرنا نہیں چاہیے۔ آپ کے والد سردار سکندر حیات مرحوم آپ کو مسلم کانفرنس میں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن ان کی پہلی برسی سے قبل ہی آپ دوبارہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، اقتدار کا ہوس تھا یا کچھ اور؟ نہیں، اقتدار کا ہوس میرے خیال میں اب جو مثلا پاکستان میں جا رہا ہے، ایک اقتدار کو چھوڑ کے جا رہا ہے، مثلا خان صاحب سے جو اختلاف کر رہا ہے وہ تو حکومت چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن آپ اقتدار میں تو نہیں ہیں نا ابھی۔ تو میں نے اقتدار میں سکندر صاحب کی وجہ سے، تو مسلم کانفرنس کون سی اقتدار میں، اقتدار کی ہوس ہوتی تو پی ٹی آئی میں جاتا۔ ایک بات میں آپ کو بھی ایک سمجھا دوں کہ سکندر صاحب جو ان کا ظاہر حقیقت بھی ہے کہ ان کو عزت یا اقتدار مسلم کانفرنس کی وجہ سے ملا تھا۔ آپ عزیز ہیں، میں تھوڑی سی صدر وزیر اعظم اس وقت بنے جب وہ مسلم کانفرنس میں تھے، میں ایم ایل اے اور وزیر اس وقت بنا ہوں جب میں مسلم لیگ میں تھا۔ کیا دوبارہ مسلم لیگ نون میں شمولیت پر مطمئن ہیں؟ نہیں مطمئن کیا، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، یہ بات تو کوئی اس طرح کی نہیں ہے۔ میں جب یہ شروع میں یہاں پہ فیصلہ ہوا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں، لیکن بعد میں جب سکندر صاحب نے کہا تو میں نے کہا جی کہ یہ سارا کچھ میرا آج تک یہ جو نام ہے یہ بھی ان کی دین ہے فاروق سکندر۔ چینل والوں نے پوچھا جی آپ مسلم کانفرنس الیکشن کے دنوں میں تو آپ مسلم کانفرنس میں کیوں گئے؟ میں نے کہا جی ثواب کی خاطر گیا، ثواب ہی تھا، ظاہر ہے ایک بزرگوں کی کہی ہوئی بات تھی، تو وہ مطمئن ہوں، ظاہر ہے جس پارٹی میں 10 سال سے ہوں۔ لیکن کہتے ہیں کہ والد اپنی زندگی میں اولاد کو کسی چیز سے منع کرے تو والد کے وفات پانے کے بعد اولاد کو چاہیے کہ وہ اس چیز سے منع رہے۔ نہیں تو اس وقت آپ نے ثواب کی خاطر والد کی بات مانی، تو وفات کے بعد آپ نے انہی کی بات سے نہیں انہوں منحرف ہو نے گئے۔ بات سنے نا، انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا، میں نے بلکہ ایک وقت آیا ان کی زندگی میں، میں نے کہا جی یہ غلطی ہو گئی ہے مسلم کانفرنس میں جانے والی، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو اس میں ایک ضمنی الیکشن آیا اس کے بعد یہ چڑوئی والا، تو میں نے پوچھا تھا ان سے جی کہ راجہ ریاست کی کمپین ہے تو مجھے اس میں جانا چاہیے، انہوں نے کہا جانا چاہیے۔ مثلا جو عتیق خان صاحب، اب زیادہ تر لوگوں کو شکایت میں سمجھتا ہوں مجھ سمیت عتیق خان کی ذات سے، کیونکہ انہوں نے اپنا نقصان کیا، 32 سیٹیں ہمیں 2006 میں ملی تو آج 2022 میں ایک سیٹ پہ آ گئے، تو زیادہ تر لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی اس وقت اسمبلی میں یا ایم ایل اے یا ہمارے ساتھ منسٹر رہا ہے وہ عتیق خان صاحب کے رویے کی وجہ سے شکایت رہی، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے، تو اس وقت تو ہم نے بات مانی ہے، تو اس جماعت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں عزت ملی۔ آپ کے والد سردار سکندر حیات خان ضلع کوٹلی کے بانی ہیں، آپ اسی حلقے سے الیکشن لڑے، ضمانت ضبط ہوئی، لوگوں نے میاں نواز شریف سے بے وفائی کا انتقام لیا یا مسلم کانفرنسیوں نے دغا دیا؟ تو پہلے بھی میں نے بھی اصل میں الیکشن کے دنوں میں کہا تھا کہ ہمارا یہاں پہ الیکشن بنتا نہیں، اس الیکشن کے لیے بھی عتیق صاحب نے کہا، ملک نواز صاحب نے کہا، ان کا خیال تھا کہ سکندر صاحب کے بیٹے کی الیکشن لڑنے کی وجہ سے یہاں پہ ایک دلچسپی رہے گی سکندر صاحب کی۔ یہ 18 تاریخ کا پتہ نہیں کون سا مہینہ ہے، یہ ہماری مسلم کانفرنس کی وہ درخواستیں جمع ہونی تھی، تو میں نے اس 17 کو رات کو فیصلہ کیا، میرا کوئی خیال نہیں تھا کہ میں اس پہ لکھوں، والد صاحب کا حکم تھا، تو کم از کم مجھے یہ شرمندگی نہیں ہے کہ ان کی بات میں نے کوئی ٹالی یا یہ کی، تو وہ ہمارا الیکشن بنتا ہی نہیں تھا۔ تو بہت سارے اور امیدواروں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ مثلا جو باہر سے ابھی الیکشن کے بعد جنہوں نے شکل نہیں دکھائی ان کا بھی الیکشن بنتا نہیں، لیکن اس میں بھی میں ایک بات آپ سے گزارش کر دوں کہ یہ اب صدر جماعت خود امیدواروں کو کہے جی آپ بھی الیکشن لڑیں، تو شکیل کو بھی کہا، فاروق حیدر صاحب نے آپ بھی الیکشن لڑیں،
रहमान को भी कहा आप भी इलेक्शन लड़ें, और मेरा अपना एक सोची समझी राय ये कि कुछ मुझे नुकसान पहुंचाना था और कुछ चौधरी यासीन साहब को कुछ उन्होंने फ़ायदा पहुंचा, तो जिसकी वजह से अब रहमान साहब या ये बाकी बैठ भी सकते थे। जिस तरह यहाँ पे जलसा हुआ है, आपने अपने शमूलियती प्रोग्राम में कहा था कि सच्ची बात है नून लीग से गया ही नहीं था, एक शख्स की वजह से जमात पीछे रह गई। वो शख्स कौन है? नहीं, मैं शायद इस तरह की बात नहीं की है कि वो पीछे रह गई। मैंने कहा था कि वो हमारी इस सारे अरसे में हुकूमत पे सारी जमात की तंजीम साजी या जमात पे तवज्जो नहीं है। पहले अखबार में सियासतदान इख्तिलाफी बयान देते थे, अगले दिन इनकार कर देते थे। आज आपकी बदकिस्मती है, हमारी खुशकिस्मती कि वीडियो मौजूद होती है। आपने इसके साथ ये बात कही थी कि हम बहुत आगे चले गए, जमात पीछे रह गई है। जी, अभी की भी कह रहा हूँ जी, जो पिछली बात मैंने आपसे सवाल किया वो भी आपकी वीडियो मौजूद है। नहीं, मैं यार इतनी खुली बात करके आप भी अजीब बात करते। सीधी आपसे बात की है कि कसूर हम आगे चलेंगे, मैंने किस बात की तरदीद की? मैं हैरान हूँ कि ये कह रहा हूँ कि जमात कमज़ोर हुई है इस 5 साल के अरसे में, इससे बड़ी बात कोई कह सकता है? तो फिर आप कहते हैं अपनी बात की तरदीद कर रहे हैं। हुकूमत आगे चलेगी, हम आगे चलेंगे, जमात पीछे रहेगी। मैं किस बात की तरदीद कर रहा हूँ? कौन सा बयान ऐसा? नहीं, मैंने आपको अगली बात बताई है कि अगली बात नहीं, मैं तो आपने ये की थी। वो मेरी आदत ही नहीं है, शायद आप मुझे समझते नहीं है। जो बात अंदर होती है वही कहता हूँ। अगला इलेक्शन कोटरी से लड़ेंगे, निक्याल से? ये अभी मैंने, क्योंकि कोटली में मैं समझता हूँ कि जब तक आपका लोगों से आना जाना नहीं है, राब्ता नहीं है, तो उस तरह इलेक्शन अब वो जो हमारे आए थे परदेसी, जो हमें कह रहे थे पैराशूटर, अब वो इलेक्शन के बाद नज़र ही नहीं आ रहे। हल्का निक्याल में मुशावरती इजलास किया गया, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर लोगों से राय ली गई थी या फैसला मुसल्लत किया गया था? वो तो बात सुने ना कि वो पहला तो अब मैं इस कहने की पोजीशन में नहीं है कि वो जो हमारे साथ लोग हैं वो 100% वो मुस्लिम लीगी हैं, 100% मुस्लिम लीगी हैं। कुछ दिन कबल आपके घर के बाहर कूड़ा करकट फेंका गया, आपने भी सोशल मीडिया में एक वीडियो अपलोड की। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? अब मैं नहीं कह सकता, मैं समझता हूँ कि एक नायल ही है। उस वक्त मैंने कहा था कि वो वही बात है कि यार शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो क्योंकि हमारी वो जो इंतज़ामिया है उसमें इतनी जान कोई नहीं। इस हद तक तो उन्हें राजी कि अपना गंद हमने फेंकना है, किसी और के आंगन में फेंकना है, लेकिन बाकी जो मसाइल ने ट्रैफिक का यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरुद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान विजदान यूसुफ जंगियाल। नाज़रीन, आज मेरे साथ साबिक़ वज़ीर हुकूमत सरदार फारूक सिकंदर मौजूद हैं। आज खुसूसी गुफ्तगू करेंगे सरदार फारूक सिकंदर साहब के साथ। कुछ माह कबल सरदार फारूक सिकंदर साहब ने मुस्लिम लीग नून में दोबारा शमूलियत इख्तियार की, इस पर आज होगी खुसूसी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का कर। सबसे पहले तो आपके ममनून है कि आपने एजेके न्यूज़ को टाइम दिया, इंटरव्यू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपके शमूलियती प्रोग्राम में राजा फारूक हैदर खान मौजूद नहीं थे, उन्हें दावत नहीं दी गई, नाराज़गी है या वो खुद नहीं आए? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वो क्या कहते हैं इख्तलाफी नोट से ही बात शुरू की। वो फारूक हैदर साहब, मेरा अपना ख्याल है कि सियासी जो मेरास थी या वरासत थी वो सिकंदर साहब की, एक तो इस पार्टी के एतबार से, फिर दूसरा मैं समझता हूँ कि बरादरियों के भी एतबार से। आज़ाद कश्मीर में उस बरादरी के जो करदार है उससे तो इनकार नहीं कर सकते। एक राजपूत बरादरी की भी, जिसे आप कह सकते हैं पंड, ये भी फारूक हैदर साहब के हवाले की थी। तो मैं अपना, हमारा ख्याल है कि ये उनकी बनती थी, एक जिम्मेदारी बनती थी कि वो उस प्रोग्राम में आते जो हमारा शमूलियती प्रोग्राम आना चाहिए था उन्हें। उसमें किसी दावत का या दूसरी किसी चीज़ का तो इंतज़ार करना नहीं चाहिए। क्योंकि पहले भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इस बात का अफसोस हुआ है कि वो सिकंदर साहब से 6, 7, 8 महीने उनकी मुलाकात ही नहीं हो सकी। जब तो मेरे ख्याल में दूसरे महीने में, यही दूसरा या तीसरा महीना था जब फैसला हुआ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जाने या बनाने का। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अफसोसनाक बात होती है कि थोड़ा सा अगर
کسی بندے نے وہ اختلاف کر لیا یا پارٹی بدل لی پھر اتنی بڑی سزا دیتے ہیں، تو یہ ان کا وہاں آنے چاہیے تھا، ہماری سرپرستی فاروق حیدر صاحب کو کرنی چاہیے تھی، بڑے ظاہر ہے وہ بڑے منصب پہ بھی رہے ہیں، پارٹی میں بھی بڑے ہیں، تو یہ ہمیں بلکہ خود افسوس ہے کہ انہیں آنا چاہیے تھا کہ ہم نے تو کسی کو بلایا نہیں، اس حوالے سے اپنے جو کارکن تھے کوٹلی سے ان لوگوں کو بلایا ہے، تو اس پروگرام میں ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنا چاہیے۔ جو آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کی قیادت نے وہاں شرکت کی، انہیں دعوت دی گئی تھی یا وہ خود آئے تھے؟ نہیں، دعوت ان کی پارٹی میں آ رہے ہیں تو اب پارٹی میں تو ظاہر ہے وہ کوئی کنوینر ہے یا دوسرا تیسرا، اس میں تو دعوت والی بات ہی نہیں، اب دعوت انہوں نے دینی تھی جس کسی کو دینی تھی، تو یہ اب ان کی پارٹی میں جا رہے ہیں، اب اس پارٹی میں تو ہم نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کو دعوت دیں، ان کا کام بنتا ہے یار ہماری پارٹی میں کچھ لوگ آ رہے ہیں، پھر اسکندر صاحب کے بھائی ہیں بیٹے ہیں، اس لحاظ سے ذرا ایک پارٹی بھی مضبوط ہوئی ہے، تو یہ ان کا کام بنتا تھا، ہمارا تو نہیں بنتا تھا جی کہ ہم اس میں ہم اپنے جو کارکن تھے یہ دوسرے کوٹلی سے ان کو ہم نے بلایا۔ آپ کے والد سردار سکندر حیات مرحوم آپ کو مسلم کانفرنس میں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن ان کی پہلی برسی سے قبل ہی آپ دوبارہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، اقتدار کا ہوس تھا یا کچھ اور؟ نہیں، اقتدار کا میرے خیال میں اب جو مثلا پاکستان میں جا رہا ہے ایک اقتدار کو چھوڑ کے جا رہا ہے، مثلا خان صاحب سے جو اختلاف کر رہا ہے وہ تو حکومت چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن آپ اقتدار میں تو نہیں ہیں نا ابھی۔ تو میں نے اقتدار میں سکندر صاحب کی وجہ سے تو مسلم کانفرنس کون سی اقتدار میں، اقتدار کی ہوس ہوتی تو پی ٹی آئی میں جاتا۔ ایک بات میں آپ کو بھی ایک سمجھا دوں کہ سکندر صاحب جو ان کا ظاہر ہے یہ حقیقت بھی ہے کہ ان کو عزت یا اقتدار مسلم کانفرنس کی وجہ سے ملا تھا۔ آپ عزیز ہیں، میں تھوڑی سی صدر وزیر اعظم اس وقت بنے جب وہ مسلم کانفرنس میں تھے، میں ایم ایل اے اور وزیر اس وقت بنا ہوں جب میں مسلم لیگ میں تھا، تو وہ دونوں ہم اس پہ کوئی مطلب ایک جائز بات پہ کہ مجھے عزت مسلم لیگ کی وجہ سے ملی، وزیر بھی مسلم لیگ کی وجہ سے بنا، تو اب ہم حکومتی پارٹی میں اگر لالچ ہوتا تو الیکشن سے پہلے بھی میں چلا جاتا، پی ٹی آئی میں چلا جاتا، آج بھی پی ٹی آئی میں لوگ تو اب ایک دن کا مفاد بھی وہ اب انہوں نے ایک بوٹی کھانی ہے تو وہ ہو سکتا ہے پوری گائے تباہ کر دو، تو یہ اب اپوزیشن میں ہے مسلم لیگ اس وقت، تو اس وقت ہوس کون سی؟ ابھی تو ظاہر ہے 6 مہینے ہوئے، ابھی 4.5 سال کی حکومت پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر میں اس کی مدت بچتی ہے، تو اس میں ہوس کون سی ہے؟ میں نے پاکستان سے الیکشن تو نہیں لڑنا کہ 1.5 سال بعد وہاں حکومت بدلے گی یا نظام بدلے گا، تو یہاں بھی ہمیں 4.5 سال اب اپوزیشن میں ہم جا رہے ہیں، اپوزیشن کی پارٹی میں، اس سے پہلے بھی حکومتی پارٹی چھوڑ کے، تو یہ ہوس جو اقتدار کی مجھے تو ہے ہی نہیں، اب یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ذرا ہم آگے دیکھا ہوا ہے، اب وزارت عظمیٰ بھی دیکھی ہے، صدارت بھی دیکھی ہے، سب کچھ دیکھا ہے، تو اب ہوس رہی نہیں ہے اس چیز کی۔ کیا دوبارہ مسلم لیگ نون میں شمولیت پر مطمئن ہے؟ نہیں مطمئن کیا، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، یہ بات تو کوئی اس طرح کی نہیں ہے، میں جب یہ شروع میں یہاں پہ فیصلہ ہوا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں، لیکن بعد میں جب سکندر صاحب نے کہا تو میں نے کہا جی کہ یہ سارا کچھ میرا آج تک یہ جو نام ہے یہ بھی ان کی دین ہے فاروق سکندر، تو اب ان سے میں اس بیماری میں اختلاف نہیں کر سکتا، تو مطمئن ہوں، پہلے بھی بلکہ مجھے وہ 94 چینل والوں نے پوچھا جی آپ مسلم کانفرنس الیکشن کے دنوں میں تو آپ مسلم کانفرنس میں کیوں گئے؟ میں نے کہا جی ثواب کی خاطر گئے ہوں، ثواب ہی تھا، ظاہر ہے ایک بزرگوں کی کہی ہوئی بات تھی، تو وہ مطمئن ہوں، ظاہر ہے جس پارٹی میں 10 سال سے ہوں تو اس میں کوئی ایسی غیر مطمئن ہونے کی تو بات ہی نہیں، مطمئن ہوں پورے طرح۔ لیکن کہتے ہیں کہ والد اپنی زندگی میں اولاد کو کسی چیز سے منع کرے تو والد کے وفات پانے کے بعد اولاد کو چاہیے کہ وہ اس چیز سے منع رہے، نہیں تو اس وقت آپ نے ثواب کی خاطر والد کی بات مانی، تو وفات کے بعد آپ نے انہی کی بات سے نہیں انہوں منحرف ہو نے گئے۔ بات سنے نا، انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا، میں نے بلکہ ایک وقت آیا ان کی زندگی میں نے کہا جی یہ غلطی ہو گئی ہے مسلم کانفرنس میں جانے والی، پہلی بات
دوسری بات ہے کہ یہ جو اس میں ایک ضمنی الیکشن آیا اس کے بعد یہ چڑوئی والا، تو میں نے پوچھا تھا ان سے جی کہ راجہ ریاست کی کمپین ہے تو مجھے اس میں جانا چاہیے، انہوں نے کہا جانا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ یہ بات بھی دیکھیں نا کہ مثلا جو عتیق خان صاحب، اب زیادہ تر لوگوں کو شکایت میں سمجھتا ہوں مجھ سمیت عتیق خان کی ذات سے، کیونکہ انہوں نے اپنا نقصان کیا، 32 سیٹیں ہمیں 2006 میں ملی تو آج 2022 میں ایک سیٹ پہ آ گئے، تو زیادہ تر لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی اس وقت اسمبلی میں یا ایم ایل اے یا ہمارے ساتھ منسٹر رہا ہے وہ عتیق خان صاحب کے رویے کی وجہ سے شکایت رہی، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے، تو اس وقت تو ہم نے بات مانی ہے، تو اس جماعت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں عزت ملی ہے، تو پھر مجھے اسی جماعت میں مسلم لیگ میں رہنا چاہیے۔ کچھ دن قبل آپ کے گھر کے باہر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، آپ نے بھی سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی، انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اب میں نہیں کہہ سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نائل ہی ہے، اس وقت میں نے کہا تھا کہ وہ وہی بات ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا، تو کیونکہ ہماری وہ جو انتظامیہ ہے اس میں اتنی جان کوئی نہیں، اس حد تک تو انہیں راضی کہ اپنا گند ہم نے پھینکنا ہے کسی اور کے آنگن میں پھینکنا ہے، لیکن باقی جو مسائل نے ٹریفک کا یہاں پہ جو شہر میں مسئلہ ہے، یہاں پہ جگہ جگہ آپ دیکھیں گندگی کے ڈھیر ہیں، اس پہ انہوں نے نہیں توجہ دینی، بس ایک تھا جی کہ ہم نے باہر پھینکنا ہے، تو اس وقت بھی میں نے کہا جی کہ یہ شہر کے لوگوں نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ ہم نے گند کہاں پھینکنا، اور ہاؤسنگ اسکیم میں تو لوگوں نے ایک بڑی آسانی ڈھونڈ لی ہے کہ وہ گھر کے ساتھ جو خالی پلاٹ ہے اس میں وہ گند پھینک دیتے، لیکن آج بھی دیکھیں کسی جگہ وہ ڈھبے جو کوڑا کرکٹ والے نہیں پڑے، اڈے کی حالت دیکھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسائل ہیں، اس حد تک تو وہ شاید انہیں بھی کہا ہم نے کہ ظاہر ہے ایک آپ تو 2 گاؤں میں ادھر کہہ لیں، لیکن یہاں 20, 30, 40 ہزار لوگوں کا شہر میں رہنے والا مسئلہ ہے، تو اس چیز کو بھی آپ سمجھیں کہ اتنے لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کا بھی ہم نے مفادات کا خیال رکھنا ہے، تو باقی اب بہت ساری چیزیں، تو اس میں مجھے نہیں پتا، میں نے تو سچی بات ہے کہ میں تو ان چیزوں کا ہے ہی نہیں ہے، لیکن اس دن میں نے کہا یار ہم اس انتظامیہ یا اس کا ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ اب حالت ہے ان کی کہ ادھر آ کے گند پھینکتے ہیں، تو یہ انہوں نے، میں تو جب پتہ چلا جی وہ ہمارے ظاہر ووٹر سپورٹ ہو رہی تھی کہ یہاں پولیس نے رات کو کوئی ایکشن کی ہے، تو اس کا بھی میں بتایا کہ میں نے 1-2 دن پہلے کہا تھا وہ جو ہمارے ملک نواز صاحب ہے کہ ابھی جب تک ڈی سی صاحب سے سوموار کو ملاقات ہوگی اب چیزوں کو ذرا ہولڈ پہ رکھیں، تو ایک تو افراتفری تھی رات کو 1:30-2 بجے جا کے، میرے خیال میں وہ بھی کوئی اتنی مناسب بات نہیں تھی، تو یہ تو اب 1:30-2 بجے آپ کے گاؤں میں کوئی چلا جائے، کوئی پتہ نہیں ہے پولیس ہے یا دوسرا تیسرا ہے، تو یہ جو آپ کو حق دیتا ہے اپنے دفاع کا، تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا ظاہر ہے وہ ایک کمزور لوگ تھے، تو وہ عثمان بزدار کی طرح ایک تارنے والا تھا، تو وہ کم کے بعد اس دن بھی میں نے کہا جی کہ یہ گلپور یا اس سے آگے آپ کو وہ جانے ہی نہیں دیتے، یہ رائے تھی بہت سارے لوگوں کے کہ گلپور سے آگے ایک جگہ ہے وہ جنگل جہاں 25 سال سے ہم گند پھینکتے آئے، لیکن وہاں بھی ایک اور ریاست ہے، اس وجہ سے وہاں ان کے بھی پار جلتے ہیں، تو پھر یہ ظاہر ہے کمزور لوگ مل گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیں اسی پہ گزارا کر۔ آپ کے والد سردار سکندر یاد خان ضلع کوٹلی کے بانی ہیں، آپ اسی حلقے سے الیکشن لڑے، ضمانت ضبط ہوئی، لوگوں نے میاں نواز شریف سے بے وفائی کا انتقام لیا یا مسلم کانفرنسیوں نے دغا دیا؟ شاید آپ کو ویسے ضمانت ضبط کرنے والی تو میں نے پہلی دفعہ بات سنی، آپ کو پتہ ہے کتنے ووٹوں میں ضمانت ضبط ہوتی؟ 4000 ووٹ میں نے لیے اور جیتنے والے نے 9000 ووٹ لیے، ضمانت ضبط نہیں ہوئی ہے، تو پہلے بھی میں نے بھی اصل میں الیکشن کے دنوں میں کہا تھا کہ ہمارا یہاں پہ الیکشن بنتا نہیں، اس الیکشن کے لیے بھی عتیق صاحب نے کہا، ملک نواز صاحب نے کہا، ان کا خیال تھا کہ سکندر صاحب کے بیٹے کی الیکشن لڑنے کی وجہ سے یہاں پہ ایک دلچسپی رہے گی سکندر صاحب کی، یہ 18 تاریخ کا پتہ نہیں کون سا مہینہ ہے، یہ ہماری مسلم کانفرنس کی وہ درخواستیں جمع ہونی تھی، تو میں نے 17 کو رات کو فیصلہ کیا، میرا کوئی خیال نہیں تھا کہ میں اس پہ لکھوں، والد صاحب کا حکم تھا
تو کم از کم مجھے یہ شرمندگی نہیں ہے کہ ان کی بات میں نے کوئی ٹالی ہے یہ کی ہے، تو وہ ہمارا الیکشن بنتا ہی نہیں تھا۔ تو بہت سارے اور امیدواروں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ مثلا جو باہر سے ابھی الیکشن کے بعد جنہوں نے شکل نہیں دکھائی ان کا بھی الیکشن بنتا نہیں تھا۔ لیکن اس میں بھی میں ایک بات آپ سے گزارش کر دوں کہ یہ اب صدر جماعت خود امیدواروں کو کہے جی آپ بھی الیکشن لڑیں۔ میں شکیل کو بھی کہا، فاروق حیدر صاحب نے آپ بھی الیکشن لڑیں، رحمان کو بھی کہا آپ بھی الیکشن لڑیں، اور میرا اپنا ایک سوچی سمجھی رائے یہ کہ کچھ مجھے نقصان پہنچانا تھا اور کچھ چودھری یاسین صاحب کو کچھ انہوں نے فائدہ پہنچانا، تو جس کی وجہ سے اب رحمان صاحب یا یہ باقی بیٹھ بھی سکتے تھے، جس دن یہاں پہ جلسہ ہوا ہے، محترمہ آئی ہیں، کلثوم نواز آئی ہیں، تو اس دن یہ امیدوار بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن وہ ہمارا ادھر ہوتا ہے کہ تقریب میں ہم ماشاءاللہ ہمارا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن جب چیزوں کو ٹھیک کرنے والی بات ہو تو پھر وہ ہم سے ہوتی نہیں۔ تو یہ اس طرح کے حالات تھے، میں تو اس طرح کا بندہ ہی نہیں۔ یہ ہمارے ایک اور امیدوار ہیں، ان کی وہ مجھے ملی بیگم صاحبہ جی کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، میرے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس 6ویں حلقے کے لیے، اور میں نے کہا باجی آپ پریشان نہ ہو، آپ کے تو ہسبینڈ نے 6ویں حلقے کی کوشش کی ہے، میرے والد نے تو یہ ضلع بنایا تھا، تو آپ دل پہ یہ چیزیں نہ لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک رابطہ ہی نہیں تھا، جانا آنا ہی نہیں تھا، تو یہ ریجیکٹ والی بات نہیں ہے۔ یا چودھری یاسین صاحب بنے ہیں تو اس میں اس کا مطلب ہے، آپ سے بھی گزارش کروں کہ آپ کے شہر میں یہاں رہنے والے لوگوں، کسی بندے پہ شہر کے لوگوں کو یقین نہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ پھر آپ اس قابل نہیں ہیں۔ میں آپ کو کہوں گا آپ سمیت کہ پھر اس قابل نہیں ہے کہ پھر باہر سے آ کے بندہ الیکشن لڑتا ہے، کیونکہ جو یہاں اس حلقے کی حالت ہے، شہر کی حالت ہے، یہ جو کچھ ہے، تو پھر میں خود سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے دنوں میں بھی بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، وہ کسی مسیحا کی تلاش میں تھے، ان کا اپنا خیال تھا کہ یہ جو شہر کے لوگ ہیں یہ شاید ہمارے جو معاملات ہیں دوسرا تیسرا، تو پھر دیکھ لیا آپ نے انجام۔ وہ آپ اپنے آپ پہ میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد نہیں تھا لوگوں کا، پھر انہوں نے سوچا باہر سے کوئی بندہ آ جائے، تو یہ بہت ساری وجوہات تھی، اس میں کوئی ریجیکٹ والی بات نہیں۔ آپ نے اپنے شمولیتی پروگرام میں کہا تھا کہ سچی بات ہے نون لیگ سے گیا ہی نہیں تھا، ایک شخص کی وجہ سے جماعت پیچھے رہ گئی، وہ شخص کون ہے؟ نہیں، میں شاید اس طرح کی بات نہیں کی ہے کہ وہ پیچھے رہ گئی، میں نے کہا تھا کہ وہ ہماری اس سارے عرصے میں حکومت پہ ساری جماعت کی تنظیم سازی یا جماعت پہ توجہ نہیں ہے۔ اب خود اندازہ کر لیں کہ 10-11 سال میں پارٹی کے الیکشن نہیں ہوئے، اس حکومتی 5 سال میں آخری دنوں میں کشمیر میں ہاؤس میں اجلاس ہوا، پھر ایک میرپور میں ایک ڈویژنل اجلاس ہوا تھا مسلم کانفرنس لیگ کا، میں اس وقت وزیر تھا، تو میں نے کہا تھا جی میں تو اس کا بائیکاٹ کرتا ہوں، میں اس اجلاس میں جاؤں گا نہیں، کیونکہ وہ اکثر یہ ہوتا ہے، کارکن بھی کہتے ہیں جب جناب جوتے کھانے کا ٹائم ہو تو ہمیں یاد کرتے، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ اب جب جوتے کھانے کا ٹائم ہے تو ہمیں کارکن یاد آ گئے، تو ظاہر ہے جو صدر جماعت تھا وہی ذمہ دار ہے۔ کیونکہ میں طارق فاروق یا باقی لوگ ہیں، ہمیشہ ہم نے صدر جماعت سے یہی گزارش کی کہ ہمیں پارٹی پہ توجہ دینی چاہیے۔ 10-11 سال سے اگر ہمارے الیکشن نہیں ہوئے، ایک ہی شخصیت ہے جو صدر بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، یہی اعتراض ہمیں سردار عتیق صاحب پہ تھا کہ جناب صدارت الگ ہونی چاہیے یا وزارت عظمیٰ، تو پھر وہ جب عتیق صاحب کے لیے یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ صدر بھی ہوں پارٹی کے، وزیر اعظم بھی ہوں، اس وقت تو ہم نے بڑا شد و مد کے ساتھ کہا جی یہ 2 عہدے الگ ہونے چاہیے، لیکن جب خود موقع ملا تو پھر وہی بات تھی، صدر بھی وہی جماعت کے، ملک کے وزیر اعظم بھی وہی، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک کارکن ہے، ایک مثلا صدر جماعت فاروق حیدر صاحب میں، ان سے جا کے کوئی بات کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ صدر جماعت کی وزیر اعظم بھی ہے، پھر وزیر اعظم کی ناراضگی جو ہے وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی، تو اس لیے میرا اپنا خیال تھا کہ یہ عہدے الگ الگ ہونے چاہیے، ہونے بھی چاہیے۔ اب آئندہ میرے خیال میں شاید اس غلطی کا یہی ازالہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ یہ دونوں عہدے، کوئی کم از کم کوئی ناراض ہوتا ہے یا کوئی تکلیف ہے تو کسی سے بات تو کرتا ہے نا جی، ایک ہی شخصیت ہے، وہ صدر بھی ہے،
جماعت کا وہ وزیر اعظم بھی ہے، پھر جب وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی وزیر بنتا ہے، اس کے ساتھ وہ خوش آمدی بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ اصل جماعت وہ پیچھے رہ جائے. عمران خان کے ساتھ بھی دیکھ، جو نظریاتی لوگ تھے وہ پیچھے ہو گئے، ناراض ہو کے چلے گئے. آج وہی لوگ ہیں جو ہر نظام میں آپ کو ملتے ہیں، وہی وزیر ہیں، مشیر ہیں. تو یہ میرا اپنا ذاتی خیال تھا کہ جماعت ہمیں، کیونکہ جماعت کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے. جماعت ایک بنیادی چیز ہے، تو ان 5 سالوں میں ہمیں جماعت کی اس آرگنائزیشن پہ توجہ نہیں رہی. وہ قصوروار ظاہر ہے جو بڑا ہے، پھر اس کی ذمہ داری بھی بڑی بنتی ہے. تو میرا یہ کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہماری وہ جماعت پہ توجہ نہیں رہی. پہلے اخبار میں سیاستدان اختلافی بیان دیتے تھے، اگلے دن انکار کر دیتے تھے. آج آپ کی بدقسمتی ہے، ہماری خوش قسمتی کہ ویڈیو موجود ہوتی ہے. آپ نے اس کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ہم بہت آگے چلے گئے، جماعت پیچھے رہ گئی ہے. جی ابھی بھی کہہ رہا ہوں. جی، جو پچھلی بات میں نے آپ سے سوال کیا وہ بھی آپ کی ویڈیو موجود ہے. نہیں، میں یار اتنی کھلی بات کر کے آپ بھی عجیب بات کرتے. سیدھی آپ سے بات کی ہے کہ قصور ہم آگے چلیں گے. میں نے کس بات کی تردید کی؟ میں حیران ہوں کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت کمزور ہوئی ہے اس 5 سال کے عرصے میں. اس سے بڑی بات کو کہہ سکتا ہے؟ تو پھر آپ کہتے ہیں اپنی بات کی تردید کر رہے ہیں. حکومت آگے چلے گی، ہم آگے چلے گی، جماعت پیچھے رہے گی. میں کس بات کی تردید کر رہا ہوں؟ کون سا بیان ایسا؟ نہیں، میں نے آپ کو اگلی بات بتائی ہے کہ اگلی بات میں تو آپ نے یہ کی تھی. وہ میری عادت ہی نہیں ہے، شاید آپ مجھے سمجھتے نہیں. جو بات اندر ہوتی ہے وہی کہتا ہوں. پھر میں کبھی تردید نہیں کی. میں وہ کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہوں. شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ 5 سال جو وزارت عظمیٰ کے گزارے، کوئی اپوزیشن کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے تبادلہ کیا، صرف اس بنیاد پہ کہ اس کا کسی دوسری پارٹی سے تعلق. کوئی پروٹوکول میں نے نہیں لی. تو شاید آپ مجھے اتنا، کیونکہ میں زیادہ تر ظاہر اس پریس میں یا اس میڈیا میں رہتا نہیں ہوں، شاید مجھے سمجھنے میں آپ کو بھی غلطی. میں کسی جو بات کرتا ہوں وہ میں اس کی کبھی تردید نہیں کرتا ہوں. تو اس وقت بھی میں نے کہا ہم زیادہ آگے چلے گئے، جماعت پیچھے. آج بھی کہتا ہوں، اس میں کون سی تردید والی بات ہے؟ اگلا الیکشن کوٹلی سے لڑیں گے، نکیال سے؟ یہ ابھی میں نے، کیونکہ کوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کا لوگوں سے آنا جانا نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، تو اس طرح الیکشن اب وہ جو ہمارے آئے تھے پردیسی، جو ہمیں کہہ رہے تھے پیراشوٹر، اب وہ الیکشن کے بعد نظر ہی نہیں آ رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں، سچی بات ہے کہ اس 5 سال میں تھوڑا نکیال میں یہ کام کروں. آج کل تو سیاست اب تو تھوڑا سا آگے، پیسوں کی حیثیت زیادہ ہو گئی ہے، خاص طور پہ اس حلقے میں یہ جو پچھلا الیکشن ہوا ہے. تو یہ جو آج کل کی سیاست ہے، مرنا جینا. تو میں تھوڑا سا ظاہر اسکندر صاحب کی صحت کا بھی ایشو تھا، وہ کوٹلی میں تھے، تو اس کی وجہ سے آنا جانا کم ہو گیا. پھر میں نے حقیقت میں نے کہا یار دیانتدار سی، میں نے کہا کہ پھر میرا آنا جانا کام رہا. ایک وجہ یہ بھی تھی الیکشن نہ لڑنے کے نکیال. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں سے آپ کا یہاں پہ ایک رابط رہے، آنا جانا ہو، تو اس کے بعد پھر الیکشن بھی آپ کا بنتا ہے. یہ الیکشن نہیں ہے کوئی برطانیہ سے آئے، کوئی کینیڈا سے آئے الیکشن لڑ کے چلے جائیں. اگر رابطہ ہے آپ کا لوگوں میں سے تو پھر ایک آپ کا الیکشن بھی بنتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس حلقے میں یہ ظاہر 3-4 سال رہتے، تو اس میں اگر ایک رابط رہے لوگوں سے، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں، تو پھر الیکشن بنتا ہے. ابھی پہلے سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. حلقہ نکیال میں مشاورتی اجلاس کیا گیا. مسلم لیگ نون میں شمولیت پر لوگوں سے رائے لی گئی تھی یا فیصلہ مسلط کیا گیا تھا؟ وہ تو بات سنیں نا کہ وہ پہلا تو اب میں اس کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ 100% وہ مسلم لیگی ہیں، 100% مسلم لیگی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تو ایک لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے. میں آپ سے دلچسپ بات کہوں گی، یہ ہمارے اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے جلسہ یا سامعین ہیں یہ دیر کوٹ کے بڑے صابر. تو ہمارے ہاں خود آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد وہ پروگرام میں دلچسپی نہیں رہتی. تو یہ نکیال کا جو ہمارا مشاورتی پروگرام ہوا 7 گھنٹے جاری رہا. تو وہ ہر بندے کی دل کی آواز تھی. وہ 7 گھنٹے لوگ اٹھے نہیں. تو یہ ٹھونسنے والی بات ہی نہیں ہے. وہ دل سے مسلم لیگ کے ساتھ تھے، میاں صاحب کے ساتھ تھے، آپ کو تو پتہ ہے. تو ایک
अब मैं उस पर तो कोई तबसरा नहीं कर सकता जो पार्टी पीछे एक डिसीजन हुआ है, लेकिन वो 100% मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी तो वो ठोसने वाली बात ही नहीं थी, उनके दिल की आवाज़ थी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, गुफ्तगू सुने थे आप सरदार फारूक सिकंदर साहब की। इसी के साथ अपने मेज़बान विजदान जंगयाल की न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।